الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج پھر ہمارا جو پروگرام ہے گھر اور معاشرہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اور آج جو ہم نے ٹاپک لیا ہے وہ ہے گھر میں بچے کی تربیت کا معاشرے پر کردار۔ جی، بچے کی تربیت گھر میں ہی ہونی ہے اور پھر اس کا معاشرے میں کیا کردار پڑنا ہے، تو اس کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف باتیں ہیں، اور مزید بھی ہم اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ تو پہلے میں اپنے جو مبلغین ہیں، ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی موجود ہیں، ان کا سے تعارف بھی کرواتے ہیں، پھر مزید آگے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے سید فضیل شاہ صاحب، یہ بھی کرم فرما ہے، ان کی مہربانی، یہ آئے ہوئے ہیں، وقت دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ محمد فراز مدنی عطاری، ڈیفینس کراچی میں، یہ ہمارے ذمہ دار بھی ہیں، مدنی چینل پر بھی آتے ہیں، مدنی بھی ہیں۔ تو آج یہ دو مبلغین ہمارے ساتھ ہیں۔ کہنے کو تو میں کہہ رہا تھا مہمان، لیکن دعوت اسلامی میں مہمان میزبان نہیں ہوتا، ہم نے مل کر ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ بچے کی تربیت اسپیشلی، اس کو ہم لے کر چلیں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ یہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی لے کے چلیں گے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ ہمارے مبلغین بھی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول دیں گے۔ اچھا، بچے کی تربیت کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ معاشرے میں مختلف کیٹیگری ہے۔ کچھ لوگ تو غریب ہیں، اتنے مالی وسائل نہیں، ایک غربت ہے، ایک لوئر مڈل کلاس ہے، یعنی بالکل غریب نہیں لیکن امیر بھی نہیں، تو وہ ان کا بھی ایک لائف اسٹائل ہے۔ ایک مڈل کلاس ہوتی ہے، ان کا اپنا لائف اسٹائل ہوتا ہے۔ ایک اپر مڈل ہوتی ہے، یعنی مڈل سے اوپر جا کر وہ اپر کی طرف جاتے ہیں، اور ایک بالکل ہائی فائی کلاس ہوتی ہے، اور ایک تو مختلف ہے۔ اچھا، پھر ہمارا وطن عزیز یہاں رہنے کا اپنا انداز۔ اسی طرح فورین کنٹریز میں فضیل باپو ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں گے کچھ یہ کہ یہ تو دنیا کے کئی ملکوں میں، اسپیشلی یو کے میں، تو وہاں بھی تربیت کا کیا انداز ہے، کیا کرتے ہیں یہ۔ تو غریب اگر غریب ہے تو وہ اپنے بچوں کو کس طرح وہ لے کر چلتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اتنے مہنگے اسکول یا دیگر چیزوں میں یا وہ لگژریز یا فیسلٹیز نہیں دیتا، لیکن تربیت وہ بھی کر سکتا ہے، مڈل کلاس بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتے ہیں۔ کہ تربیت کرنے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کی اپنی تربیت ہو، اس کو سمجھانا آتا ہو، اس کو سکھانا آتا ہو۔ کہ جس کی اپنی تربیت نہیں، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، بزنس مین ہے، بڑی عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، لیکن سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے، سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ تربیت بھی ایک پورا چیپٹر ہے۔ ایک دفعہ کسی موقع پر ہم بیٹھے تھے نگران شورا کے پاس، تو کوئی تربیتی سیشن کا تھا، اور تربیتی سیشن کے لیے بات ہوئی کہ اس ٹاپک پر ان لوگوں کی تربیت کرنی ہے۔ نگران شورا نے اتنا زبردست سوال کیا، ہم لوگ بیٹھے تھے، فرمایا کہ یہ بتائیں کہ تربیت کرنے والے کی تربیت کتنی، تو پہلے تو اس کا انتظام کریں کہ جس کی تربیت کرنی ہے اس کی اپنی تربیت کتنی۔ تو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، بچہ، آج کا بچہ کل یہ بڑا ہونا ہے، اس نے باپ بننا ہے، شوہر بننا ہے، کل کو اور عمر بڑھتی ہے، زندگی ملتی ہے، دادا بننا ہے، نانا بننا ہے، اس کے ماتحت اس کی پوری فیملی نے ہونا ہے، اور معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ہے عبرت والا۔ ایک شخص کمانے کے لیے بیرون ملک چلا گیا، کماتا رہا، کئی لوگ جاتے ہیں، کماتا رہا، وطن پیسے بھیجتا رہا، گھر بھیجتا رہا، اور اچھی خاصی فراوانی تھی۔ بیٹا اس کا ایک ہی تھا، ایک لوتا، بیوی تھی۔ ایک دن اچانک اس کو خبر آئی کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر بات ہے صدمے والی خبر تھی کہ بیوی دنیا سے چلی گئی۔ جیسے تیسے ٹکٹ کرا کر وہ وطن پہنچا، گھر پہنچا،
تو وہاں یہاں آنے پر اس کو معلوم ہوا کہ اس کے اپنے بیٹے ہی نے ماں کو قتل کر دیا. مزید صدمہ، ایک تو بیوی چلی گئی، قاتل بیٹا ہی نکلا. بیٹے کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور بند تھا وہ جیل میں. باپ ملنے گیا کہ بیٹا تو نے یہ کیا کیا؟ تو وہ نشے کی عادت میں پڑ گیا تھا، اس کو صحبت نہیں ملی، چونکہ باپ گھر پہ تھا نہیں، باپ کا سایہ تھا نہیں، اور ماں نے جیسا تیسا سنبھالا ہوگا، کیا کیا ہوگا، کیا صحبت ملی. تو ماں اس کو پھر منع کرنے لگی، بیٹا نشہ نہ کر، اس کو نشے کے لیے پیسے نہیں دیتی. بالآخر طیش میں آ کر اس نے اپنی ماں کو ہی مار دیا. باپ کے لیے ڈبل صدمہ، یہاں بیٹا جیل میں، بیوی دنیا سے چلی گئی. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، صرف کمانا ہی کام نہیں ہے، ایک اور میٹر ہوتا ہے. عورت کہتی ہے کہ میں سارا دن گھر کا کام کروں، میں کھانے بناؤں، گھر کی صفائیاں کروں اور بچے میری جان پر. باپ کہے کہ میرا کام ہے کما کر لانا، میں سارا دن محنت مشقت کروں، یہ میری ڈیوٹی نہیں. تو دونوں اپنی جان چھڑا لیں گے تو بچے کون سنبھالے گا؟ اور یہاں تو اتنا رواج نہیں ہے. اگر کہیں ہائی فائی کلاس میں ہو فضیل بھائی کہ جو ہے وہ میڈ ہوتی ہے تو آیا ہوتی ہے تو کام والی ہوتی ہے، یا اس طرح بعض بڑی فیملیوں میں تو شاید ہوتا ہو. فراز بھائی کو بھی شاید تجربات ہوں گے، یہ تو ڈی ایچ اے میں ہوتے ہیں. یہ ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بچے اپنے کسی کے حوالے کر دیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ کلاسز اتنی ہو گئی ہیں کہ کلاس بھی سمجھ نہیں آتی کہ کون سا بندہ کس کلاس کے اندر موجود ہے. پہلے فیو کلاسز ہوتی تھی، ہر بندے کا ایک لیول ہوتا تھا. آج ہر کوئی اپنا لیول سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جو اس کی اپنی جو مین ایسنس ہیں، جو مین اس کے کیا کہتے ہیں بنیادی چیزیں، وہ ان سے جو ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے. اولاد کی تربیت ماں باپ سے زیادہ اچھی کوئی بھی نہیں کر سکتا. بے شک آپ بھلے سرونٹ کے حوالے کریں، بھلے اس طریقے کی فورن کنٹریز میں ادھر بھی ہے کہ ماں باپ دونوں کما رہے ہیں، بچے نرسری کے اندر ہیں کہ بھئی وہ فل ٹائم ہے، ان کو بھی پے کر رہے ہیں. تو بھئی ایسے کمانے کا فائدہ کیا کہ بچہ کسی اور کے پاس ہے، آپ کی وہی کمائی آدھی کہیں اور جا رہی ہے، بچے کی تربیت کچھ اور ہو رہی ہے. کہ یاد رکھیں بچے ہمارے مستقبل کا معمار ہیں، یہی ہماری فیوچر جنریشن. ان کی تربیت اچھی تو آگے معاشرہ اچھا، اور اگر ان کی تربیت خراب ہے تو آگے معاشرہ بھی خرابی کی طرف جائے گا. تو روٹ کوز یہ ہے کہ بچے کی تربیت بچپن سے ہی کی جاتی ہے. ویسے وہ ہمارا ایک نعرہ ہے نا کہ پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے. تو وہ پودا اچھا ہوگا تو مضبوط تناور درخت بنے گا. اگر پودا ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کی تربیت ہی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ درخت کیسے بن جائے گا؟ تو بچہ بھی ایک گیلی مٹی کی ریت کی طرح ہوتا ہے. جس سانچے میں آپ ڈالیں نا، آپ اس کو سرکل میں ڈالیں گے وہ سرکل بن جائے گا، آپ اسکوائر میں ڈالیں گے وہ اسکوائر بن جائے گا. تو اگر آپ سرونٹ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ نرسری کے حوالے کر رہے ہیں، آپ کو خود نہیں پتا کہ ان کی تربیت کیا ہے، جیسے آپ نے پہلا جملہ نگران شورا نے فرمایا. تو اصل پرابلم یہی ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ ایک طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے نا اس تربیت کے پہلو سے دور کرتے جا رہے ہیں. ایک وہ بلیم گیم ہو گئی ہے اور ایک کمپلین گیم ہو گئی ہے. یعنی دو چیزیں ہو گئی ہیں، ایک تو بلیم کسی اور کے اوپر ہوتا ہے اور ایک کمپلین یہ ہوتا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے. اچھا ماں بولے باپ کی، باپ بولے اس کی، ٹیچر بولے یہ ہماری نہیں ہے، یہ تو ماں باپ کی ہے. تو دوست بولے ہم کیوں کریں بھائی، یہ تو ماں باپ کریں گے. مدرسے میں جاتا ہے تو مدرسے کے 1.5 گھنٹہ مشکل سے ملتا ہے. اب وہاں کا جو ٹیچر ہے وہ بولے گا جی اتنا ٹائم اسکول میں گزارتا ہے اتنا، تو کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ ہر ایک نے اپنا رول پلے کرنا ہے اس مستقبل کے معمار کی تربیت میں. کیا بات. اور تربیت کوئی گولی یا انجیکشن نہیں ہے کہ دیا اور فوراً جو ہے وہ تربیت ہو گئی ہے. تربیت ہمیشہ صحبت سے آتی ہے. تربیت کی برانچز بھی ہیں، معاشرے کی تربیت، فرد کی تربیت، کسی کی بھی تربیت ہو. لیکن تربیت کا جو مین پہلو ہے اس کو اس انداز میں ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ برے اخلاق، بری عادات، برے کردار اور برے ماحول سے ڈائیورٹ کرنا اچھے اخلاق، اچھی تربیت، اچھے اعمال اور پاکیزہ ماحول کی طرف. تو یہ اصل میں تربیت کا ایک مین مقصد ہے کہ ان کو اس طرف ڈائیورژن. آپ جو فرما رہے ہیں نا یہ کہ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، واقعی یہ ہوتا ہے. اب چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ جیسے اسکول وغیرہ یہ سیٹرڈے سنڈے جو ہے آف ہوتے ہیں. اب گھر والے کرتے ہیں کہ یار اتنا جلدی اتوار آ گیا، ابھی تو بچے تھے، یعنی ان کو 2 دن سنبھالنا بھی پرابلم. ایک دفعہ میں کہیں بیٹھا تھا فراز بھائی، تو کسی شہر میں، تو کچھ لوگ آئے، ان کے بچے مدرسے میں پڑھتے تھے. کہا آپ کے قاری صاحب کیا کرتے ہیں؟ صبح 8 سے 4 تک بچہ آپ کے پاس ہوتا ہے، 8 گھنٹے آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کیا تربیت کرتے ہیں اس کی؟ ہمارے بچے کی تربیت نہیں ہو رہی.
تو کسی اسلامی بھائی نے کہا کہ بھائی بچہ 8 گھنٹے یہاں ہوتا ہے، 16 گھنٹے آپ کے پاس ہوتا ہے، اور قاری صاحب کے پاس 20 22 25 بچے ہوتے ہیں، تو ایک قاری صاحب 20 22 بچوں پر تربیت کرے، آپ کے تو 2 3 4 عموماً یہ بچے ہوتے ہیں، تو آپ 16 گھنٹے میں اس کی تربیت نہیں کر پا رہے تو قاری صاحب کیا کر لیں گے؟ آپ تو ویسے ماشاءاللہ مدنی جامعۃ المدینہ اور اس کی فیلڈ سے رہے ہیں یہ، اور ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کی علمی فیلڈ چل رہی ہے، تو قرآن پاک میں بھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے فراز بھائی کچھ ہے ایسا؟ مسلمان قرآن کو فالو کرنا تو لازم ہے ہمارے لیے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ایک تو مطلقاً نیکی کی دعوت کا تو حکم دیا گیا ہے، اس میں اہل اور اولاد بھی شامل ہی ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر اولاد کی تربیت کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، جیسے کہ وہ مشہور آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ویسے تو یہ اگر اس پر گفتگو کرنے جائیں تو پوری تربیت کا جو اگر ہم کہیں سیشن اس کے اندر موجود ہے تو یہ بھی مبالغہ نہ ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہاں پر جس طرح بھی آپ نے بات کی نا، یہ قرآن سے ثابت ہو گئی کہ پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے۔ جب تک بندہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا، اپنی تربیت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ اپنے بچوں کی، اپنے اہل کی تربیت کر ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ اس آیت مبارکہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تفسیر فرمایا کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، ان کی ادب کے ساتھ تربیت کرو۔ تو یہ تو ایک واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کی، اس کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنے اولاد کو فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت فرمائی کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹے، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو مقرر فرما دیا ہے، چن لیا ہے، تو تم ہرگز مسلمان ہو کے ہی مرنا، تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ تو یہاں پر اپنی اولاد کو خاص طور پر انہوں نے بلایا، ان کو مخاطب کیا اور پھر ان کی تربیت کی۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن پاک ہمیں کیا رول ماڈل دیتا ہے کہ کس انداز میں کن کن چیزوں کی تربیت کرنی ہے، تو اگر سورہ لقمان کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کہہ لیں کہ پورا آپ کو رول ماڈل مل جائے گا کہ بچے کی تربیت کس طرح کرنی ہے اور کن کن چیزوں پہ کرنی ہے، کیونکہ قرآن پاک اصول بیان کرتا ہے، یعنی ہر ایک چیز کی فرع کو یا ہر ایک چیز کی ڈیٹیل کو بیان نہیں کرے گا، قرآن پاک ایک اصول دے دے گا کہ یہ جو ہے وہ یہ مین فارمولہ ہے، یہ مین اصول ہے۔ تو اگر سورہ لقمان کی اگر ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک نے کتنا ہمیں ایک وسیع جو ہے وہ ایک ویژن دیا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے۔ میں چند آیت ذکر کرتا ہوں جو لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو تربیت ان کی ان کو بیان کیا کہ کیا جو ہے وہ آپ نے آگے چل کر معاملات کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے پہلے عقیدے کی تربیت فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا یا اپنے بیٹے کو کہا، اور کیا کیا، وہ نصیحت کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے اس کو بھی بیان کیا وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ کیا نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، یعنی اب یہاں پر یہ بھی دیکھیں تربیت کا انداز کیسا ہونا چاہیے، جھڑکا یہ والا انداز نہیں ہے، ڈانٹنے والا انداز نہیں ہے، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے۔ اس کو بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ جو تربیت کرنے والا ہے وہ جھاڑ کر نہ کہے یا کوئی غصے والے انداز میں نہ سمجھائے، پیار محبت سے اپنے بچے کو پکارے کہ اے میرے بیٹے۔ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک نہ کرو، یہ بہت بڑا جو ہے وہ ظلم ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو ڈرایا کہ برائی اگر چٹان کے اندر بھی ہو، بہت چھپی بھی ہو، باریک بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس برائی کو سامنے لے کر آ جائے گا، لہٰذا برائی سے بچنا ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے عقیدے کی تربیت فرمائی، اللہ کا خوف دلایا۔ اب دوسری چیز کیا ہے، فرمایا کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے بچو، اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرو، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت والے کام ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے ان کی بات نہیں اعتبار سے تربیت فرمائی، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ اے میرے بیٹے لوگوں سے ٹیڑے منہ ہو کر بات نہ کرو، اور اپنے اندر جو ہے اپنی چال کے اندر نرمی لے کر آؤ، کیونکہ یہ انداز فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا
والا اللہ کو پسند نہیں ہے. اور پھر آخر میں ان کی اخلاقی تربیت فرمائی کہ اپنی آواز کو نرم رکھو، اس لیے کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ حمید یعنی گدھے کی آواز ہے. تو اب یہاں پر علماء نے فرمایا کہ آپ کو پورا ایک فارمولہ مل گیا کہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے. سب سے پہلے عقیدے کی تربیت کرنی ہے، ان کا عقیدہ درست کرنا ہے. تربیت مطلب ایک سیکوینس بھی بتا دی، بہت زبردست، سیکوینس بھی بتا دی کہ سب سے پہلے عقیدے کی تربیت کرنی ہے، اس کے بعد ان کو خوف خدا دلا دیا، پھر ان کے ظاہری اعمال، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب عقیدے کی اصلاح ہو گئی تو اب ظاہری اعمال کی باری آتی ہے. اللہ پاک نے کتنے مقامات پر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا ہے پھر عمل کرنا ہے. تو فرمایا کہ ظاہری اعمال کی تربیت کرنی ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ ظاہری اعمال درست ہو گئے، اب باطن کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور یہ بھی اس کے بھی کتنے سارے علوم ہیں جو حاصل کرنا فرض ہیں. تو آپ نے باطنی علوم کی طرف تربیت فرمائی کہ بیٹا باطن کو بھی دیکھنا ہے. اور پھر آخر میں جو ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلے گا وہ ہے بندے کا اخلاق. اگر بندے کا اخلاق ہوگا تو وہ اپنی بات دوسروں تک بھی پہنچا سکے گا، دوسرے کو موٹیویٹ کر سکے گا. تو آخر میں فرما دیا کہ اپنے اخلاق کو بھی درست کرو. تو یہ پورا رول ماڈل ہے. اگر اس پر ہم غور کریں تو ہم اپنے بچوں کی تربیت بہت احسن انداز میں کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اہم چیز یہ ہے کہ اس کی نازکی کو سمجھنا ہے کہ بچوں کی تربیت کیوں ضروری ہے. اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بڑے بڑے ریولوشن جو ہیں وہ جو پہلے بچے تھے بعد میں بڑے ہوئے وہی لے کر آئے ہیں. یعنی ایسے کئی واقعات ملتے ہیں دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی کہ جن کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے ریولوشن لے کر آنا ہے، مجھے معاشرے میں چینجنگ لے کر آنی ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ بڑے نہیں سدھر سکتے، ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے، انہوں نے بچوں کو سمجھانا شروع کیا، بچوں کی تربیت کرنا شروع کی. یہی بچے جب بڑے ہوئے تو یہ ایک ان کی پوری ٹیم بن گئی اور وہ معاشرے کے اندر ریولوشن لے کر آ گئے. میں جب یہ تیاری کر رہا تھا تو میں امیر اہل سنت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور کے اندر آپ کتنے سارے نوجوان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، اب وہ نانا دادا بن چکے ہیں. اب دیکھیں جو ماحول ان کو جوانی میں ملا یا بچپنے میں ملا، آج ان کی پوری نسل سنور گئی. پوری بچے جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ پہ پڑھ رہے ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں. میں اپنے بارے میں بھی غور کر رہا تھا کہ ہم جب ظاہر بچپن میں ہمیں ماحول نہیں ملا، کچھ بڑے ہو کر دعوت اسلامی کا ماحول ملا. آج ہمارے بچے مدنی چینل دیکھتے ہیں، یا گوس کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں. تو جب آپ بچوں کو فوکس کرتے ہیں، یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی ساری تربیت پھر آنے والی نسل میں کنورٹ ہوتی ہے. تو اس کو سمجھنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا بات ہے فراز بھائی، اللہ آپ کو برکت دے. ہمارے فراز مدنی بھائی جب یہ سورہ لقمان اور حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور یہ ترتیب بتا رہے تھے، تو شاید میں مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ ترجمہ نہیں کر پاؤں یہ کہ یار یہ لکھا ہوا مل جائے کہیں. یہ بڑی پیاری ترتیب ہے. جب قرآن پاک سے ایک چیز آپ بتا رہے ہیں یہ، اور ایسی ترتیب بتائی گئی، خوف خدا، پھر یہ جو ہے سب سے پہلے ایمان، اعتقاد، اور یہ سارا اخلاق، نرمی، شفقت، یعنی میرے خیال میں آپ تقریباً آئے گیا نا قرآن میں کیا نہیں ہے یہ. لیکن وہی ہے کہ اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو سمجھیں، ایسی صحبتیں ملیں. وہی والی بات میں عرض کروں گا کہ تربیت کرنے والے کی تربیت کتنی. حسن اخلاق کی تربیت کرتے ہیں چیخ کر، ڈانٹ کر اور غصہ کر کے، اوئے خاموش ہو جاؤ، اوئے تمیز سے بات کرو. تمیز سے بات کرنے کی تربیت دینے والے کی خود تمیز کی عادت کتنی. تو اللہ کریم بس ایسا کرم فرما دے کہ ہم بھی اور ہمارے بچے بھی نیک بن جائیں، کچھ عمل کا جذبہ مل جائے. بعض اوقات تو فضیل بھائی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کا بھی سفر رہتا ہے، فراز بھائی بھی ماشاءاللہ بیانات کرتے ہیں، کئی لوگ ملتے ہیں. اچھا ظاہر بات ہے دعوت اسلامی کا ماحول سکھاتا ہے، امیر علیہ سنت کی صحبت، اپنے بڑوں کی صحبت. تو بعض لوگ ملتے ہیں اپنے بچوں کو لاتے ہیں، حضرت اس بچے پہ دم کر دیں، بہت شرارتی ہے، حضرت اس بچے پر بس دعا کر دیں نیک بن جائے، نمازی بن جائے. اچھا انفرادی طور پر تو کہنا مشکل ہوتا ہے، تو اجتماعی طور پر جیسے بھی چینل پر کہہ رہے ہیں یا بیانات وغیرہ میں کہ بچہ نیک بن جائے، ابا نیک نہیں بنے گا، بچے پہ دم کر دیں، ابا پہ دم نہ کریں. تو خیر اللہ کے نیک بندے دم کریں، اپنی جگہ ہے یہ. تو کیا کہیں گے کہ مقصد یہ ہے کہ بچہ نیک بن جائے، بچہ ٹھیک ہو جائے، یہ نمازی بن جائے. بہت زبردست آپ نے بات کی، لیکن ماشاءاللہ ہمارے کمال کی بات کی. وہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بن گیا. 4-5 منٹ میں نا وہ تمام جو ملٹی ڈائمینشنل جو ہماری ڈائریکشنز ہوتی ہے نا بچوں کی تربیت کی، انہوں نے اس کو کنکلیوڈ کیا. نو ڈاؤٹ ایوری تھنگ از ان قرآن. اگر آپ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے لگے نا تو تربیت کرنا آسان ہو جائے گا. اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور ان 3 چیزوں میں ایک یہ قرآن کی تلاوت، اپنے نبی کی محبت اور ان کی آل کی محبت. نبی کی محبت یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے. آج بچوں کو ایجوکیشن تو دی جا رہی ہے، لیکن اصل میں جو ہمارا
اسلام جو بتاتا ہے کہ تربیت کیا ہے اس سے دور ہیں. ظاہری تربیت باطنی تربیت دونوں ڈیفرنٹ ہے. ظاہری تربیت پہ تو فوکس ہے, بچے کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, ملک کس سے رہا, اس پہ تو میگنیفائنگ گلاس بھی لگا لیا ہے کہ ملک اس کے رہا, جا کہاں رہا ہے, باقاعدہ پیچھے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں, چیک کر کے آؤ. لیکن جو اخلاقی تربیت ہے, باطنی تربیت, اس سے بہت دور ہے. تو جو آپ نے فرمایا نا کہ وہ واقعی اگر آپ دیکھیں گے تربیت کے حوالے سے, یعنی کہ آپ نے آگ بجھانے سے پہلے ہی اس کے اوپر اور تیل ڈال دیا, یعنی وہ بولے گا کسی نیک اور اچھے آدمی کے بعد لائے اور پہلی میری بے عزتی کر دی ہے. تو حالانکہ جب کسی کو سمجھایا جائے تو اس کو اکیلے میں سمجھانا, یہ اس کو مزین کرنا ہے. بہت پیاری سب بات کے کی سامنے جو کیا تو یہ تو اس کو ذلیل کر دیا. اب آپ نے اور پتہ چلا جی ایک رکن شورا ہے یا کوئی ایک اچھا آدمی ہے, مسجد کا امام ہے, اس کے بعد اور پہلی بچے کو لا کے کٹے رہے, یہ بڑا خراب ہے اور جی بڑا شیطان ہے, جی آپ دیکھو اس کو سمجھاؤ. تو اب وہ کیا عزت رہ گئی. دیکھیں کوئی بھی اپنی بے عزتی پسند نہیں کرتا ہے, تو بچے کی تربیت اس انداز میں نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے اس کو کسی بھی, اب آپ نے خود بولا جی اچھا آدمی بیٹھا ہے اور اس کے سامنے آپ بچے کو پیش ہی ایسے کر رہے ہیں, تو بچہ پیش کیا ہوگا, زیر زبر پیش سب کچھ ہو جائے گا. وہ آپ کے والد کی بھی جو دل میں قدر تھی نا, تو وہ ہلکے ہلکے جو ہے نا, کیونکہ والد کی اپنی تربیت نہیں ہے کہ بچے کو کہنا کیا ہے, ان سے کیا کہنا ہے. کہ یہ فرما رہے نا, یہ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. خود میں ایک جگہ بیٹھا تھا, تو نیک بنانا کون نہیں چاہتا, سب چاہتے ہیں, وہی والی بات ہے طریقہ. تو کچھ لوگ بیٹھے تھے, ایک روم میں بیٹھے تھے, تو ایک صاحب تھے, یار آپ سب کے بیچ میں نا, یار آپ میرے بچے کو سمجھائیں, یہ پڑھتا نہیں ہے, یہ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا. اچھا میں مسکرائے جاؤں کہ ہو جائے گا انشاءاللہ, اللہ بہتر کرے گا, ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں مانتا ہی نہیں, ڈھیٹ ہے یہ. بہرحال وہ نشست ختم ہوئی, پھر میں ان کو الگ کونے میں لے کے گیا. میں نے کہا بچے کو سنوار رہے تھے کہ بگاڑ رہے تھے, اس کی اصلاح کر رہے تھے کہ اس کے اندر ضد پیدا کر رہے تھے. اچھا اتفاق کی بات ہے, اس بچہ بڑا تھا, اتنا بچہ ہم کرتے ہیں, بچہ اگر 14 15 16 سال کا ہو جائے تو بچہ تو وہ والا بچہ تو نہ رہا نا جس کو سمجھ بوجھ نہ ہو. مجھے اس نے الگ سے کہا بچے نے جا کر کہ حضرت آپ آئے ہیں, یہ مہربانی کریں کہ میرے والد صاحب کو کہیں کہ مجھے ذلیل نہ کیا جائے. بے صحیح بات, جو آتے اس طرح کر کے مجھ سے جو ہو پاتا ہے میں کر پاتا ہوں. یہ باتیں مجھے اور ڈسہارٹ کرتی ہیں. اچھا کئی ایسے ہوتے ہیں بچے اگر مدرسہ یا ایسی جگہ جامعۃ المدینہ حافظ بنانا چاہتے ہیں, عالم بنانا چاہتے ہیں, یا اور بھی جو اس کے اندر اسکلز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تو میں مدنی چینل کے اپنے ناظرین کو عرض کروں گا کہ اس کا حوصلہ بڑھائیں. ہماری ہی لینگویج, ہمارا ہی انداز بچے کو آگے بھی بڑھا سکتا ہے, پیچھے بھی ہٹا سکتا ہے, اس کا ذہن کھول بھی سکتا ہے, اس کا ذہن بند بھی کر سکتا ہے. فار ایگزامپل, نہیں میرا بچہ پڑھے گا, ارے آپ دیکھیں انشاءاللہ, دیکھو کیسا پڑھے گا, ارے فرسٹ آئے گا کلاس میں, دیکھو میرا بچہ. یہ موٹیویشن ہے. مجھے کسی نے کہا کہ جانور ہوتے ہیں نا, لوگ پال لیتے ہیں بلی وغیرہ یا اس طرح, بعض اوقات برڈز ہوتے ہیں اس طرح, تو طوطے کو بھی سنا ہے کچھ کہتے رہیں تو وہ دہرانے لگ جاتا ہے. تو کسی نے کہا ہے یار یہ جانور کا بچہ, اس کو سمجھاتے رہیں, تربیت کرتے رہیں, تو یہ ان ورڈز کو, ان الفاظ کو یا اس عادات کو کیچ کر لیتا ہے, اور اس کی ہیبٹ, اس کی عادت وہ بن سکتی ہے. تو یہ تو انسان کا بچہ ہے. تو اصل معاملہ جو ہے بچہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہمارا سمجھانے کا انداز, سکھانے کا انداز. میں جب یہ پروگرام تھا تو بندہ سوچتا تو ہے نا یہ ٹاپک ہے, تو میں ایک چیز اور سوچ رہا تھا کہ میری اپنی پیدائش 71 کی ہے, 84 میں نے میٹرک کیا, میری 14-15 سال اس وقت ایج تھی. تو میں نے کہا ایک بچپن تو ہمارا تھا, اس کو کیا کہیں گے یہ 71 سے 80 تک, 80s یا 70s کی دہائی جو ہے نا. اچھا پھر 94 میں شادی ہوئی میری, تو رضا ہوئے میرے وہ 95 میں. تو ایک ہم نے اپنا بچپن دیکھا اس وقت جو بھی معاملات تھے, ایک اپنے بچے کا بچپن دیکھا کہ وہ پیدا ہوئے بچے, پھر اب وہ بچے بڑے ہوئے, تو اب میرے خیال میں ان کی 26 کے آس پاس ایج ہو گئی شاید, ان کی شادی ہو گئی, اب ان کے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں, ہمارے 2 پوتے ہو گئے, اب یہ تیسرا بچپن دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ تو ہے یہ کہ جیسے جیسے وقت چینج ہوتا ہے, ہمارے بچپن میں یہ الیکٹرانک انسٹرومنٹس اتنے نہیں تھے, لیپ ٹاپ تو دور کی بات ہے, موبائل کا تو تصور ہی نہیں تھا نا, لینڈ لائن ہی فون نہیں ملتا تھا, محلے میں ایک ہی ہوتا تھا, وہ ٹی وی بھی تھا تو وہ ایک آدھ چینل ہی آنا اور یوں, تو اتنی فیسلٹیز نہیں تھی. تو اس وقت جو ہے فزیکل ایکٹیویٹیز, ہمیں یاد ہے اسکول گئے یا دیگر گئے یا مدرسے گئے, اور فزیکل ایکٹیویٹیز یہاں نکل گئے وہاں نکل گئے. اچھا پتہ نہیں اس وقت رش کم تھا یا کیا تھا, یا ماں باپ بیزی تھے یا کیا تھا, تو ہم کہاں جا رہے ہیں کیا, نظر تو رکھتے تھے گھر والے, تربیت بھی کرتے تھے, لیکن ہمیں یاد ہے کہ اگر ہم 2-4 گھنٹے آگے پیچھے ہوں تو گھر میں اتنا کوئی شور نہیں مچتا تھا. اور پھر جب ہمارے بچے ہوئے تو تھوڑا یہ کہہ رہے ہیں ان کو باہر نہیں بھیجنا,
باہر کا ماحول ایسا ہے, گھر میں فیسلٹیز دیتے ہیں. اس وقت موبائل تو نہیں آیا تھا جب ہمارے بچے ہوئے, لیکن کمپیوٹر آ گیا تھا, لیپ ٹاپ نہیں تھا. تو یہ تھا کہ یار ان کو انڈور ایکٹیویٹیز دیتے ہیں, باہر کا ماحول ایسا ہے یوں. اچھا اب جو 2021 آ گیا, اب 2-2 سال کے بچے یوں چلاتے ہیں اینڈرائڈ موبائل, یوں چل رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ, یوں کر رہے ہیں. اب تو اگر آپ پاسورڈ بھی لگا دیں تو وہ پتہ نہیں کہاں سے دیکھ لیتے ہیں, کیا ان کا کیچنگ پاور ہے, وہ کھول کر بھی یہ بیٹھ جائیں گے, کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے یہ. لیکن ایک اس کا مائنس پوائنٹ کہ موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, پھر دیکھ کے دماغ انسان کا سن ہو جاتا ہے, آنکھیں ایفیکٹ ہوتی ہیں, پھر اس سے کیا سیکھ رہے ہیں یہ. پھر سب سے بڑھ کر اخلاقیات تباہ ہو جاتے ہیں یہ, پھر نہ ان کو دیں تو یہ ضد کرتے ہیں, روتے ہیں یہ. تو یہ تو ایک جو ہے کیا چل پڑا ہے, کیا کہیں گے فراز بھائی؟ اصل میں بچے جو ہے نا وہ ذہین بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر ان کی زبان ہونا تو شاید یہ معاشرے میں ذہین ترین افراد ہوں. یعنی آپ دیکھیں ان کا کیچنگ پاور کتنا ہوتا ہے کہ زبان سے ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے لیکن جو ہم پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں بچے اس کو کیچ کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس چیز کو حدیث پاک میں کس طرح بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ کچھ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ سکھاؤ, لا الہ الا اللہ اس کو بولنا سکھاؤ. اس لیے کہ جب اس کا مائنڈ ابھی بالکل کلیئر ہے, وہ وائٹ بورڈ کی طرح ہے, اور جو بندہ اس کے جو چیز ڈالے گا وہ اس کو کیچ کرے گا اور وہی بولنا شروع ہو جائے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, جو ایک ریسرچ ہے کہ ایک ملک کے اندر یہ ریسرچ کی گئی کہ بھئی بچہ سب سے پہلے اپنی زبان سے جو نکالتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, کیا چیز ایسی افیکٹو ہوتی ہے کہ جو بچہ اپنی زبان سے نکالتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بچے کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا, اور اس کمرے میں انہوں نے یہ طے کیا کہ کچھ بھی نہیں کہا جائے گا, کوئی کسی زبان میں بھی الفاظ استعمال نہیں کرے گا, بس یہ بچہ اس کمرے میں رہے. اب دیکھیں کہ وہ بولنا شروع کرتا ہے نہیں کرتا ہے, اگر بولتا ہے تو کیا بولتا ہے. اچھا اس میں ظاہر دروازہ لگا ہوا تھا, اور دروازے میں جو نا ایک آواز تھی جس طرح ہوتی ہے دروازے کی آواز. تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ ایک ایج آتی ہے جب بچہ کچھ بولنا شروع ہوتا ہے تو اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے نا وہ اس آواز سے ملتے جلتے تھے جو دروازے کی آواز کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ کیچ کرتا رہا, وہ جو سنتا رہا وہ کیچ کرتا رہا اور زبان سے وہی نکالتا رہا. تو دیکھیں ویسے بھی ایک یہ ریسرچ بھی ہے کہ بندہ جتنے اپنے حواس استعمال کرتا ہے نا اتنے ذہن اس کا زیادہ کام کرنے لگتا ہے. تو اب بچے چونکہ ہوتے ذہین ہیں اور ہم ان کے سامنے یوں بہت سارے اعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ بچہ اس چیز کو کیچ کر لے گا, لیکن ہم اپنے طور پر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو کیچ کر لیتا ہے, اور جب وہ کر کے دکھاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس نے کیسے کر دیا. یہ تو اچھا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کیا, لیکن ہم نے کیا ہوتا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں کیچ کرتا ہے. اور وہ بلکہ کل امیر علیہ سنت ہی فرما رہے تھے مدنی مذاکرے کے اندر کہ بچہ بہت سارے وہ کام کرتا ہے کہ جو ہم پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھاتے ہیں اس کو بولتے نہیں, کیونکہ وہ تو زبان سمجھ ہی نہیں سکتا, اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے, وہ صرف ہمیں دیکھتا ہے. اب جب بچے کو اشارہ کریں تو وہ بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے. تو پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں جو بچہ کیچ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ظاہر ہے کہ سب سے بنیادی چیز یہ کہ علم حاصل کرنا پڑے گا, اور اپنے آپ کو بالکل ایک اپنے اندر ایکس رے مشین لگانی پڑے گی, اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. جب تک ہم بات گھوم پھر کے ادھر ہی آئے گی کہ ہمیں اپنا جو اپنے اوپر فوکس رکھنا پڑے گا. اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں, ہم زبان سے کیا نکال رہے ہیں, ہم کیا عمل کر رہے ہیں. اب جیسے وہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ کوئی نیچے آیا تو ہم کوئی پوچھتا ہے بھائی والد صاحب ہیں, تو بچے کو بھیجتے ہیں کہ بولو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. یہ کیا, یہ سائلنٹ طور پر اس کی جھوٹ کی تربیت ہو گئی کہ بھائی جاؤ بیٹا آپ جھوٹ بول کے آؤ. تو ایسے بہت سارے کام ہیں کہ جو لاشعوری طور پر ہم کر رہے ہوتے ہیں, وہ بچے کیچ کر رہے ہوتے ہیں, پھر معاشرے میں اس کا امپیکٹ پڑتا ہے, اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہمارے گھر سے ہی چل کے یہ معاشرے میں اس کا امپیکٹ ہوا ہے. جیسے وہ ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے, غالباً امیر علیہ سنت نے بھی سنایا ہے, اخبارات میں بھی آیا تھا اس زمانے میں, کہ وہ ایک بچے نے اسکول سے ایک پینسل چرائی اور اپنی والدہ کو آ کے بتایا کہ میں نے جو ہے وہ پینسل چرائی ہے. تو اس کی والدہ نے اسے سمجھانے کے بجائے اس کو شاباشی دی, بیٹا چلو آپ نے کوئی مسئلہ نہیں, اگر چوری کر لی تو. اب کیا ہوا, اس کا دل کھلا, اب آہستہ آہستہ وہ پھر بڑی چوریاں کرنے لگا, پھر قتل و غارت تک پہنچ گیا, یہاں تک کہ اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. تو اس نے اس اینڈ وقت میں کہا کہ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے, اور پھر جب ماں سے ملایا گیا تو اس نے ماں کے اوپر تھوڑا تشدد والے انداز میں اس سے ملاقات کی. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ تم اس وقت میں بھی اپنی والدہ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو, تو اس نے کہا اس لڑکے نے کہ مجھے یہاں تک پہنچانے والی میری ماں ہی ہے, کہ اگر وہ مجھے ابتدا کے اندر ہی مجھے سمجھا دیتی کہ بیٹا یہ چوری ہے, یہ نہیں کرتے ہیں, تو میں اس وقت سمجھ جاتا اور آج میں اسٹیج پر نہیں پہنچتا. تو وہی بات ہے کہ اگر ہم ابتدائی زمانے کے اندر ہی بچے کی ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو سمجھائیں گے, تو پھر ہاتھ سے جو نا وہ ہمارے گاڑی نکلے گی نہیں, اس کو اسی وقت پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ تربیت اچھے انداز میں ہو سکے گی. ایسے ہی فرما رہی ہیں, بعض اوقات گھر میں ہی بری بات پر سمجھانا, نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے, نہیں بیٹا اچھے بچے ایسا نہیں کرتے, ایک یہ بھی انداز ہے. اور ایک یہ بھی انداز ہے کہ کسی نے کچھ کہا تو اس کو کچھ بتایا نہیں, اس کو سنایا نہیں, اس کو لگا کر آتے, اس کو یوں کر کے آتے. تو بعض اوقات اپنے بچے کو ایگریسو موڈ میں لے جاتے ہیں,
تو وہ بچپن ہی سے پھر وہ چیزوں کو کیچ کرتا ہے. جب کیچ کرتا ہے تو وہ عادی ہو جاتا ہے. جب عادی ہو جاتا ہے تو پھر خرابی ہمارے سامنے ہی ہے. بعض اوقات تو گھروں میں ہی ہوتا ہے, دیکھتے ہوں گے منظر کہ بچے آپس میں ایک دوسرے کی چیز چھین لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, جھوٹے الزام لگاتے ہیں, نہیں میں نے نہیں کیا, اس نے کیا ہے. تو اچھے پیارے نرم انداز میں, سافٹ انداز میں بچے کی تربیت کرتے رہیں, کہتے رہیں. اللہ نے چاہا وہ پک کر لے گا, دعا بھی کرے اللہ کی بارگاہ میں. کالز بھی ہیں تو کچھ کال دیجیے گا. یہ ہے کہ یوٹیوب کے حوالے سے ہے کہ کڈز مدنی چینل اور اچھے اچھے ٹاپکس پر بیانات آپ کے دعوت اسلامی کے موجود ہیں, تو ہم بچوں کو یوٹیوب کو دیکھنے دیں, مگر اس میں اچھائی کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی کئی مواقع آتے ہیں. تو ان سے کیسے بچا جائے اور بچوں کی کس طرح ہم تربیت کریں؟ کڈز مدنی چینل یوٹیوب پہ دیکھتے رہیں مگر برائیوں سے کس طرح بچائیں کہ یہ اس طرف نہ جائیں؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. دیکھیں, چھری ہے, بچے کو چھری دیتے ہوئے ہم کیا سوچتے ہیں؟ چولہا جل رہا ہو یا بھی کچھ پکے چولہے سے ہٹا ہو تو ہم بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تو موبائل تو بچے کے ہاتھ میں دینا رسک تو ہے. آپ کیا لگا کر دیں اور وہ کہاں پہنچ جائے, آپ اس کو کیسے چیک کریں گے؟ یہ تو کڈس مدنی چینل اور اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں نے عرض کیا نا کہ آج کل کے بچے بہت فاسٹ ہیں. یہ تو فضل بھائی کیا فرمائیں گے اس پہ, کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں کچھ ریسٹرکشنز کوڈ ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں, ایزی کیا ہوا ہے, اتنا مشکل نہیں ہے, آپ صرف اسی کو رکھیں, صرف یہی آئے گا. جیسے بہت سارے چینل ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے صرف مدنی چینل کو ہی کوڈ کیا ہوا تو مدنی چینل آئے گا, آگے پیچھے بلینک آئے گا. کرنا جس نے کرنا اس کے لیے راستے بہت, جس نے نہ کرنا بیٹا یہ لے پکڑ میری تو جاتا. اب ہم سوچ بھی اچھا رہے, لیکن ہمیں آخر تک جانا چاہیے بچے کی تربیت میں. 2-3 چیزیں میں عرض کروں گا یہ اس سوال سے بھی, اور جو آپ نے پہلے بات کی, بچہ ہمیں کاپی کرتا ہے. مطلب باپ کے برابر میں باپ نے نماز پڑھنی ہے تو وہ کھڑا ہو جائے گا, اس کو آتی نہیں ہے لیکن پڑھ رہا ہوگا, کوشش کر رہا ہوگا کیسے کہ باپ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں نا بچہ سگریٹ اب وہ لیتا نہیں ہے, کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ یا تو والد کو دیکھ رہا ہوگا, اب چھوٹا ہی ہے نا, 3 سال کا 4 سال کا, اب وہ باہر بھی نہیں جاتا, یا تو وہ والد کو دیکھے گا یا وہ ٹی وی پہ دیکھے گا, وہ لے گا پینسل. اس ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں ابتدا بھی اگر والدین کانشیس ہو جائے نا تو آگے معاملات اتنے بگڑے نا. وہ رکھے گا پینسل کو سگریٹ کی طرح اور یوں کرے گا, اور ماں باپ جو ہے اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ارے کیا بچے کا اسٹائل ہے. حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہے یہ بچے کا اسٹائل آگے جا کے بربادی لائے گا, کہ 3 سال کا ہے اور وہ پینسل کو سگریٹ کی طرح جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. پھر والد صاحب اصل سیکھا اس نے جو ہے نا وہ گھر سے ہی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. میجورٹی جو چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ اگر ماں باپ نے گھر میں اچھی تربیت کی ہو نا تو باہر اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں, کیونکہ باہر ویسے بھی آج کل تو بچہ اتنا نکلتا نہیں ہے, موبائل جب سے آیا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ بچے کی تربیت ماں باپ کی جگہ موبائل کر رہا ہے, ایکس باکس کر رہا ہے اور لیپ ٹاپ کر رہا ہے, یا چینل کر رہے ہیں. اگر ماں باپ صحیح تربیت کر رہے ہوں تو یہ اتنے معاملات ہو ہی نہ. جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ تو نے لگا کے کیوں نہیں آیا, بیٹا آئندہ کوئی کرے گا نا. اب اس نے یہ سیکھ لیا بھائی جس نے کیا. اب جب چھوٹے بھائی نے اس کو کیا تو اس نے چھوٹے بھائی کو نیچے پٹکا, جب نیچے پٹکا تو پھر والد آیا, والد نے بڑے کو اپنے بھائی کو مارتا, تو والد صاحب بھول گئے کہ میں نہیں سکھایا تھا. بات گھوم پھر کر ہمارے پر ہی آتی ہے اور ہم بلیم دیتے ہیں کہ ٹیچر نے کیا, ہم کہتے ہیں معاشرے نے خراب کیا. اسی معاشرے میں آپ کے پڑوسی کا بچہ حافظ قرآن ہے, اسی معاشرے میں آپ کے پڑوسی کا بچہ 5 وقت کا نمازی ہے, اسی معاشرے میں آپ کے پڑوسی کی بچی پردہ کرتی ہے, اسی معاشرے میں جس محلے میں آپ رہتے ہیں اسی میں آپ کا جو ان کا جو بچہ ہے وہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتا ہے. تو یہ نہیں کہیں گے کہ معاشرے نے خراب کر دیا, وہی دھوپ ہے, وہیں سے وہ بھی چکی کا آٹا لیتے ہیں جہاں سے آپ لیتے ہیں. گھوم پھر کے بات اپنے اوپر آتی ہے اگر ہم بلیم لینے والے بن جائیں. صحیح فرما رہے ہیں. یہ جیسے فراز بھائی نے فرمایا نا کہ بہت سارے بچے بس سن رہے ہوتے ہیں, کہہ نہیں سکتے, وہ کیچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ گیا, وہ ہمارے ہی انداز ہوتے ہیں, ہمارے ہی وہ رفنیس ہوتی ہے, وہ بچہ کیچ کر رہا ہوتا ہے اور وہ پھر اس کو کاپی کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی عادت وہ پختہ ہو جاتی ہے. کالز کچھ اور ہے, کچھ کال لے لیتے ہیں جو ہے. حضور میرا آپ سے سوال ہے, بچوں میں انسانی ہمدردی پیدا کرنے کے لیے کیا 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 جائے؟ وہ یہ بھی وہی بات آئے گی کہ میرے اپنے اندر ہمدردی ہوگی تو میں اپنی اولاد میں منتقل کروں گا. میں خود ہی یوں ہوں کہ یار کسی کا کیا پوچھنا, کسی کو کیا دیکھنا, اور بس ٹھیک ہے سب اپنی اپنی کریں. یہ تو بچوں کو ہمدردی سکھائیں, لوگوں کا درد پیدا کریں. نہیں بیٹا یہ اٹھا لیں, آپ کر لیں, نہیں بیٹا یوں نہیں کرتے. تو ہمدردی والے معاملات پہ کیا کہیں گے, کیسے بچوں کو سکھائیں؟ اصل میں اس میں والدین کا باعمل ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک وہ باعمل نہیں ہوں گے نا بچوں پر بات اثر نہیں کرے گی.
وہ یہی نوٹ کرتے ہیں کہ یار یہ مجھے تو منع کر رہے ہیں لیکن خود تو وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ میرا اپنا مشاہدہ بھی ہے, دیکھا بھی ایسے بسا اوقات, کیونکہ ابھی جیسے صحبت کی بات بھی چل رہی تھی, تو آج کا دور یہ بھی ہو گیا ہے کہ ٹیچرز کی بات کو بہت زیادہ لیا جاتا ہے اور والدین کی بات کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. بھائی ہمارے ٹیچر نے ایسا کہا تھا, اب وہ وہاں پر تھوڑا وقت گزارتے ہیں. اب چونکہ ظاہر ہے ٹیچر بھی ایک انداز میں چل رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اب جس ماحول میں ہوتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے وہ ایٹیکیٹس اور سارے مینرز کو بچوں کو لے کر چلا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر وہ جیسے اپنے ٹیچر کو دیکھتے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں یہ میرا رول ماڈل ہے. اور جب گھر میں آتے ہیں, اگر والد صاحب کبھی اس طرح کی بات کرتے ہیں جو ادھر سے غلط سکھائی گئی ہو, تو اب وہ بچہ جو ہے نا وہ ٹیچر کی بات کو زیادہ فوکس کرتا ہے. لیکن اگر یہی والدین اگر اپنا تھوڑا سا عمل کو تبدیل کریں, ضروری نہیں کہ پہلی اٹیمپٹ میں آپ جو ہے بچے کو بولیں کہ آپ یوں نہیں کرو, آپ اس کو کر کے پریکٹیکلی بھی دکھا سکتے ہیں. اب جب وہ بچہ دیکھے گا کہ میرے والد صاحب اس انداز میں کرتے ہیں, تو ایسا نہیں کہ بچہ بالکل والد کو فالو نہیں کرے گا, وہ والد کو دیکھے گا, پھر اپنے والد سے ہو سکتا ہے پوچھے بھی کہ یہ آپ نے اس انداز میں کیا تو اس کی کیا وجہ ہے. تو بہت سارے کام آپ کو یوں بھی سائلنٹ طور پر اس کی ٹریننگ کرنی ہوگی کہ آپ اس پر عمل کریں, اور پھر بعد میں اس کی بچوں پر شفقت اور تربیت دیں کہ بیٹا دیکھو میں نے یہ جو کام کیا نا اس کی یہ وجہ تھی, میں نے یہ یہاں پر جو غریب کی مدد کی اس کی یہ وجہ تھی. تو پہلے پریکٹیکل کریں. اب میں پریکٹیکل نہ کروں, صرف بچے کو جو ہے وہ تربیت کرتا رہوں, سناتا رہوں احادیث, تو وہ بھی اچھی بات ہے. جیسے آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف بٹھاتے تھے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری طرف بٹھاتے تھے. ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجور کھا لی, تو ابھی منہ میں ہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ یہ ہم اس طرح نہ کریں, اور جو ہم ہاشمی ہیں وہ صدقے کا کھجوریں نہیں کھاتے. وہاں آپ نے اس طرح منع کر دیا. اچھا, دوسرا انداز تربیت کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ملتا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا, لیکن کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا. دیکھیں تربیت کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں, ہر جگہ ایک ہی انداز امپیکٹفل ثابت ہو یا وہ نتائج نکال کر لے آئے, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کو تھوڑا سا اپنا موڈ چینج کرنا پڑے گا, انداز چینج کرنا پڑے گا. اگر اس انداز میں تربیت نہیں ہو رہی, آپ تھوڑا انداز مختلف کر کے دیکھیں. لیکن بات یہی ہے کہ بہت سارے کام پریکٹیکلی جب بندہ کرے گا, جیسے جانور ہے, بقرہ عید کے دنوں میں جانور ہے, اس پر شفقت کی تو بچہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ مجھے بھی پیار کرنا ہے. اسی طرح غریب کی مدد کرنی ہے, کسی کو چندے باکس میں اگر ڈالنا ہے تو بچے کا شوق پیدا ہوتا ہے. ابھی یہاں کچھ کہا نہیں ہے, ابھی زبان سے الفاظ, یہ تربیت والے کچھ بھی الفاظ نہیں گئے, صرف بچے کے سامنے وہ عمل کیا, ایکشن کیا. اب بچے نے سوچا کہ یہ کوئی اچھا ہی کام ہے, مجھے بھی کرنا چاہیے. تو یوں بہت سارے کام والدین کو کرنے پڑیں گے, اور پھر اگر بچہ پوچھتا ہے یا خود اپنے طور پر اس کو سمجھا دیں گے بیٹا یہ ہمارے شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے. جس طرح کہ بہار شریعت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ بچے کو سخاوت کی تعلیم دینا یہ واجب ہے. اب کس طرح دے گا؟ وہ اسی طرح دے گا کہ ظاہر ہے کہ جب والد صاحب اگر بچے کو کہیں گے کہ آپ دے آؤ تو اس کا دینا تو جائز ہے. بچہ اپنی ملکیت سے, نابالغ اپنی ملکیت سے نہیں دے سکتا. تو جب والد صاحب یہ کہیں گے بیٹا جاؤ آپ پیٹی میں ڈال دو, چندہ باکس میں ڈال دو, تو کیا اس کی اب سائلنٹ تربیت ہو رہی ہے؟ تو ایسے بہت سارے کام اگر ہم خود کریں اور پھر بچے کی تربیت کریں تو پھر بچہ کہے گا کہ واقعی یہ جو والد صاحب نے کیا تھا یہ اچھا کام ہے اور میں بھی اب اس کو فالو کروں. تو پھر معاشرے کی جو برائیاں ہیں وہ اس طرح بھی ختم ہو سکتی ہیں, کیونکہ وہ یہی سوچتا ہے کہ جو میرے گھر میں سکھایا جا رہا ہے وہ زیادہ اچھی چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے. پھر وہ معاشرے سے باہر سے آنے والی بہت ساری چیزوں کو وہ نگلیکٹ کر دیتا ہے اور پھر گھر والے ماحول کو اپنا لیتا ہے. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. جس طرح مشہور ہے کہ آپ دونوں سے اس کی مختصر رائے لوں گا, کیونکہ یہ بھی اس کو کھولیں گے تو بہت کھل جائے گا. ایک جملہ ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہے کہ آپ دونوں اس پر اپنے کمنٹس دیجیے گا کہ بھائی وہ کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نگاہ سے. تو وہ سونے کا نوالا کون سا ہے اور وہ شیر کی نگاہ کون سی ہے؟ کچھ مختصراً اس پہ بتائیے گا. یہ تو پورا ایک ٹاپک بھی ہے, اور یہ تو ہر شاید گھر کی الگ الگ اس کی وضاحت اگر کہیں تو یہ ممکن بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ میانہ روی کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو ہمیں سکھایا ہے کہ بسا اوقات وہی سونے کا نوالا جب دیتے ہیں نا تو حالات ایک جیسے نہیں رہتے. بسا اوقات حالات ایسے تبدیل ہوتے ہیں. اب بچے کو وہی آرام دہ گدوں پر سونے کی عادت ہے, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے کی عادت ہے. تو جب اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ بات بہت آگے تک چلی جاتی, یہاں تک کہ ایمان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. ایسے بھی واقعات دیکھیں, جس طرح کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ایمان کی حفاظت ان کے غنی رہنے میں ہے. اگر وہ غریب کر دیے جائیں تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے,
اور بہت سارے لوگوں کی جو ایمان کی حفاظت ہے وہ ان کے فقر و فاقہ میں، غریب رہنے میں، اگر انہیں امیر کر دیا جائے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو اس لیے یہاں پر والدین کو یہ بھی سکھانا ضروری ہے. ٹھیک ہے جتنی فیسلٹیز وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے سکتے ہیں ان کو دینی چاہیے، اور بچے کو کسی قسم کی پریشانی نہ آئے تو ہر والدین کی ایک خواہش بھی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تربیت کی جانی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کا معاملہ آتا ہے کہ غربت کا حال دیکھنا پڑے یا کوئی ہمیں کسی قسم کا پرابلم آتا ہے تو اس کو فیس کرنے کے طریقے اور اس کی تربیت پہلے سے کی جائے. کل والدین ہو نہ ہو وہ حالات دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں ضروری نہیں ہے، لیکن جو آپ اپنے بچے کو سمجھا کے جائیں گے تو اس کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. تو جس طرح اگر بسا اوقات بہت کھلا ہاتھ ہوتا ہے پھر وہی چیز بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے ان کو فیسلٹیز دیں، جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں اس کے حساب سے آپ کریں، لیکن ان کو میانہ روی بھی سکھائیں. ان کو یہ بھی بتائیں کہ بیٹا یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم اپنے حالات کے اعتبار سے کر رہے ہیں لیکن حالات ایک جیسے نہیں رہتے. اللہ نہ کبھی کرے کبھی اس طرح کا آپ کے ساتھ معاملہ ہو تو آپ نے صبر و شکر سے کام لینا. جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے کو سکھایا کہ بیٹا آپ نے صبر سے کام لینا ہے، کبھی بھی کوئی مصیبت پہنچے صبر سے کام لو، یہ ہمت والے کام ہے. یہ بھی فرمایا یہ ہمت والا کام ہے. تو اپنے بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ ہمت والا کام ہے، اس کو بھی اختیار کرنا ہے. اور پھر بچے کو شکر کی بھی تعلیم دیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں دی الحمدللہ. میں اپنا ایک انداز بتاتا ہوں، کبھی جیسے کھانے کے دسترخوان میں کچھ چیزیں اضافی ہوں، ایک تو نارمل روٹین چل رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ایک دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یار اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں دے دیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس ایک نوالا کھانے کو نہیں ہے. تو بچے کو وہ ٹائم ہے، یعنی دیکھیں جو کام جس موقع پر کرنا چاہیے وہ اسی وقت کر دیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. وہاں پر اسی وقت بچے کو سمجھا دیا جائے کہ بیٹا دیکھو آج دسترخوان پہ اتنی چیزیں موجود ہیں، یہ خالص اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک کی نعمت عطا فرمانے والا ہے، اللہ پاک نے یہ ہمیں چیزیں دی ہیں تو بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو. پھر سب بچوں کو کہہ دیا جائے آؤ ہم مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ موقع ہے، یہ چیز اس کو زندگی بھر یاد رہے گی کہ ہمارے پاس یہ نعمت آئی تھی اور ہمارے والد یا ہماری والدہ نے ہمیں شکر کرنا سکھایا تھا. اور امید ہے کہ یہ انداز وہ آگے بھی جاری رکھے گا، کبھی اس کو نعمت ملے گی وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اپنی اولاد کو بھی سکھائے گا. تو یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی سونے کی نوالی والی بات. باقی اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی شامل ہو ہی گئی ہے کہ وہ شیر کی نگاہ، ایک شیر کی نگاہ بھی رکھے. اصل میں فضل بھائی یہ بڑا مشہور ہے، یعنی اپنے طور پر لوگ اس جملے کو، اس سینٹنس کو سمجھتے ہیں کہ یہی کل تربیت ہے. بھائی بس اپنے بچوں کو کھلاؤ، سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نگاہ سے. کبھی تو وہ سونے کا نوالا بڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہو ہی نہ سونے کا، اور کبھی شیر کی نگاہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ شیر ہی شیر ہوتا ہے. تو آپ کچھ اس پر اگر اپنے کمنٹس دیں اس جملے پر. میں یہ کہوں گا کھلاؤ حلال کا نوالا، حلال کا لقمہ کھلاؤ اور دیکھو اسلام کی نگاہ سے. کیا بات ہے، کیا آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے. آؤٹ کلاس. ہم جو ہے نا وہ دیکھ شیر کیا ہے، ایک جانور ہے جو لوگوں کو مار دے. مطلب آپ بات کریں، ہاں آپ اسلام کی نگاہ میں بات کریں. کیا بات. سب سے پہلے میں ایک مسلمان ہوں، بعد میں کچھ ہوں. حلال لقمہ کھلا نہیں رہا ہوں اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میرا بچہ میرا فرما بردار ہوگا. جو اپنے رب کا فرما بردار نہیں بن سکا ہے اس کے بچے کیسے اس کے فرما بردار بنیں گے؟ جب تک بچے کو حلال نہیں کھلائیں گے، حلال پہنائیں گے نہیں ہے، یہ بھول جائیں کہ بچہ آپ کی جو ہے وہ فرما برداری کرے گا. اور ہمارے ایک اور احساس کمتری کا بہت پرابلم ہے، کیونکہ ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں، جانا آنا ہوتا ہے. علی بھائی آپ کا بھی، لوگ ہمارے ادھر بڑے کہتے ہیں جی ادھر دیکھیں یہ ہو رہا ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہو رہا. جتنی کامیابی جتنی چیزیں اسلام میں وہ کہیں اور نہیں ہے. آپ وہاں کی مثال دیتے، وہاں کے بچے کی تربیت ایسی، بچہ ایسے جا رہا ہے ایسے جا رہا ہے. اچھا ایسے جانے کا نتیجہ کیا رہا؟ ٹھیک ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہے سیدھا جاتا ہوا، لیکن آگے جو اس کی ڈائریکشن ہے وہ نہیں ہے. بچہ 18 سال کا ہوا، وہ کہتا ہے اف یو ٹچ می میں بھی پولیس کو کال کروں گا. اگر آپ نے مجھے کچھ بولا جی یور لائف از ڈفرنٹ. جیسے ہی بچہ بالغ ہوا ہوتا ہے وہ 16 سال میں کہتے ہیں اب آپ مجھے نہیں، وہ 16 سال پہ خوشیاں مناتے ہیں جی اب میں فری ہو گیا ہوں. حالانکہ فریڈم ود لمیٹیشن ہونی چاہیے. ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں، مسلمان ہیں نا، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، چاہے امریکہ میں، کینیڈا میں، یا آپ عرب شریف میں ہو یا آپ پاکستان میں ہو، بینگ اے مسلم وہ مسلمان ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا وہاں پر چینج ہو جائے. اب آپ صرف ایک لاجیکل میں آپ کو مثال دوں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ الگ رہتے ہیں بچے. اچھا اب بچے کیا، کتا اندر ہے، اچھا ماں باپ باہر ہیں کہیں اور اولڈ ہاؤس میں، ٹھیک ہے. اب وہ کیا، کتا گھر کے اندر کھا رہا ہے ان کے ساتھ، ماں باپ کی فکر نہیں ہے، ماں باپ کیسے رہ رہے کسی کو فکر نہیں ہے. کتا بیمار ہو جائے، مفتی قاسم صاحب نے بڑا پیارا ہے بولا کتا بیمار ہو جائے نا ہفتے کی چھٹی لیتے ہیں. اچھا ماں باپ بیمار ہو جائے تو اچھا جی فون کر دیں گے خالی. تو یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے. اور میں آپ کو اسلام کی تربیت بتاؤں کہ اگر آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھیں، اسکول کالجز یونیورسٹیز، اب یہ بچے جب باہر نکلتے ہیں، اگر ان کو 5 سال 10 سال کے بعد ان کا ٹیچر پرنسپل ملتا ہے
او یہ اچھا وہ سے تھوڑا اوپر چلے جائے گریڈ پہ، ہاں یہ وہ ٹیچر سر جی میں تو اب اس جگہ پر ہوں، ٹیچر بھی بڑا اس طرح ہوتا ہے. لیکن اسلام کی خوبی دیکھے، مدرسے سے جامعات سے جو نکلتے ہیں ٹیچر ان کے وہیں ہیں، وہ آگے چلے جائیں کسی بھی بڑے منصب پہ، 10 کیا 20 سال کے بعد بھی ملیں گے تو ادب سے کھڑے ہو کے ہاتھ چومیں گے. یہ ہمیں تربیت سیکھنی پڑے گی اور دیکھنی پڑے گی. کامیابی کیا ہے کہ اگر 20 سال کے بعد بھی جس نے مجھے کچھ سکھایا ہے وہ مجھے ملتا ہے، وہ میں اس کی کیسے رسپیکٹ کرتا ہوں. اصل میٹر یہ تربیت ہے. اور تربیت یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی اچھے منصب پہ پہنچ کر پیسہ کمانے لگ گیا. اصل میں تربیت جو ہے آپ کا کیریکٹر کیا ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ بنیادی چیزیں جو اسلام نے بتائی ہیں، محبت، پیار، نرمی، ہمدردی، تکبر سے بچنا، عاجزی اختیار کرنا، اصل میں تو یہ تربیت ہے. یہ صحیح فرما رہے ہیں. واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک واقعی اتنا طویل ہے، بعض اوقات ہمیں ہوتا ہے کہ اس کا پارٹ 2 بھی لائیں، لیکن ظاہر بات ہے اور ٹاپکس بھی ہیں، اور بھی کام ہیں، اور مدنی چینل پہ اس طرح کے زبردست پروگرام آتے ہیں. تو بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. اور اسلام تو الحمدللہ کامل دین ہے، کامل مذہب ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو جس طرح صبح اسکول بھیجنے کی فکر ہوتی ہے، ماں اٹھتی ہے، بچوں کو تیار کرتی ہے، نیند آ رہی ہو، کچھ بھی ہو، میرے بچوں نے اسکول جانا ہے، وین آتی ہے یا والد صاحب یا گھر کا کوئی فرد چھوڑنے جاتا ہے بائک پہ یا کار پہ، تو ہوتی ہے نا تیاری. یہ تیاری نماز کے لیے کیوں نہیں ہوتی؟ ٹیوشن، ہوم ورک کی تیاری ہوتی ہے، قرآن پڑھانے کی تیاری کیوں نہیں ہوتی؟ جہاں ہوتی ہے بہت اچھا ہے، نہیں ہوتی تو یہ ہونا چاہیے، اس پر فوکس ہونا چاہیے. اسی طرح اپنے بچوں کو، جیسے فراز مدنی بھائی نے بتایا یہ کہ ان کو صبر اور شکر سکھائیں. اب بچہ چھوٹا ہے، میرا بچہ کار میں بیٹھے گا، بھائی ابھی تو آپ کے موٹر سائیکل کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. اپنے بچے کو کار کا، میرا بچہ بنگلوں میں رہے گا، میرا بچہ ہوائی جہاز میں گھومے گا، تو بھائی اس کو بھی زمین پہ رہنے دیں. ہوائی جہاز والی سوچ چلی گئی تو کل کو بڑا ہو کے اس کو اپنے سے نیچے والوں کے حالات دکھائیں کہ بیٹا دیکھو ان کے پاس تو کار تو دور کی بات ہے، موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، تو تاکہ اس کو صبر اور شکر سے رہنے کی عادت بنے. اچھا یہ بعض اوقات نادان ہی میں کہوں گا وہ والدین بچوں سے باتیں کرتے ہیں، دیکھو ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، خاندان میں فلاں کو دیکھو اپنا گھر ہے، ہم تو کرائے پہ رہتے ہیں، دیکھو فلاں نے بائک لے لی، دیکھو اللہ ہمیں دے گا، میں بھی اپنے بچے کو بائک دلاؤں گا، ہم بھی 0 میٹر بائک لائیں گے، چلو ابھی ٹھیک ہے ہمارا گزارا ہو رہا ہے، ہم بھی کار لیں گے. اس کو کیا ضرورت ہے ایسے خواب دکھانے کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کی؟ اس کو صبر، شکر، اللہ کی عبادت، نماز کا ذہن، قرآن کا ذہن. اچھا جیسے اگر دنیاوی طور پر پڑھے لکھے ہیں تو اپنے بچوں کی کاپیاں چیک کرتے ہوں گے، اچھا میرا بچہ کیا پڑھ کر آیا، میرے بچے نے کیا پڑھا، اچھا مس نے آج آپ کو ہوم ورک دیا ہے، میرا بیٹا ہوم ورک کر لے. کبھی قرآن کی تعلیم کے لیے بیٹھے ہیں لے کر، میرے بچے نے کیا پڑھا، کتنا قرآن پڑھ لیا، آج ماشاءاللہ کہاں پہنچ گیا. کرنے والے کرتے ہوں گے، لیکن وہ کرتے ہوں گے جنہیں درست خود قرآن پڑھنا آتا ہوگا. ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو، لڑکیوں کو ایز پر کنڈیشن، ایز پر ایج ان کی تربیت کرتے رہیں. مقصد ان کو آگے چل کر پاکی ناپاکی، کل کو بچی نے بڑا ہونا ہے، بچی نے شادی ہو کر دوسرے گھر جانا ہے تو وہ آپ کا نام روشن کرے گی یا کیا کرے گی؟ ماں کی تربیت، گھر کی تربیت یہ بہت میٹر کرتی ہے کہ بچوں کو شروع سے کیسے لے کے چلنا ہے. آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا رائٹ ہینڈ بنے گا، تو رائٹ ہینڈ تو آپ نے بنانا ہے نا. بچوں کو فری ہینڈ چھوڑ دیا، سب بیٹھے ہیں ٹی وی پر کیا دیکھ رہے ہیں، میچز دیکھ رہے ہیں، اسپورٹس، کلیپنگ ہو رہی ہے، شور ہو رہا ہے، نمازیں نکل گئی، کسی کو ہوش نہیں. تو جب بچوں کو یہ تربیت دیں گے تو وہ بچے پھر مستقبل میں کیا بنیں گے؟ یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ کالز بھی ہیں کافی، تو جو کالز لے سکے وہ لیں گے، یہ جن کی نہ ہو سکے ان سے معذرت. میسیجز بھی بہت ہیں. ایک عرض کرنی آپ کا جملہ مدینہ لے گاڑی لیفٹ ہینڈ لی ہوئی ہے تو رائٹ ہینڈ کیسے بنے گا؟ یہ جملہ ایڈ کرنا تھا، رائٹ ہینڈ بنانا ہے، گاڑی لیفٹ ہینڈ لے کر رکھی ہوئی ہے. صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. کال دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ والدین کی بات بچے توجہ سے نہیں سنتے، اس سے بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. بچے تو دیکھیں بچے ہی ہیں، آپ سمجھتے نہیں، بات مانتے نہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ کی ایج ہو گئی 30+، 40+، 50+، آپ کے 30، 40، 50 سال کے تجربات ہیں، بچہ ابھی 2، 3، 4، 5، 6 سال کا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں یہ کہ آج سے ساری منازل طے کر لیں؟ سمجھائیں کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تربیت مسلط کرنے کا نام نہیں ہے، تربیت جبر کرنے کا نام نہیں ہے، تربیت شدت کرنے کا نام نہیں ہے، تربیت ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا نام نہیں ہے.
تربیت سمجھاتے رہنے کا نام ہے. کسی چیز کو موو کرنا ہو تو سلو سمجھاتے رہیں, وہ پک کر لے گا. آپ نے 10 دفعہ سمجھایا اور ایک دفعہ آپ کو جلال خان کی سواری آ گئی, غصہ آ گیا اور آپ نے 2-4 لگا دیے یا اس کو, تو بچہ سہم جائے گا. بچہ ہے, اس کا دل اتنا سا ہے. بلکہ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ امیر علیہ سنت کے پاس ہم بیٹھے تھے, تو امیر علیہ سنت کے پاس ایک بچی نے آنا تھا, تو سیکیورٹی والوں نے روک دیا, وہ بچی واپس چلی گئی. یہ پیغام امیر علیہ سنت تک پہنچا. اب امیر علیہ سنت کی دل جوئی کا انداز دیکھیے. جب امیر علیہ سنت کو پتہ چلا کہ بچی نے آنا تھا, نہیں آ سکی, واپس چلی گئی. اب امیر علیہ سنت فکر مند کہ چھوٹی سی بچی تھی, اس کا چھوٹا سا دل ہوگا, وہ چھوٹا سا دل ٹوٹ گیا ہوگا, کوئی جائے کسی طرح اس کو بلا لائے, اور بچی کتنی ڈس ہارٹ ہوئی ہوگی. تو ایک بچی کے لیے امیر علیہ سنت جو اس منصب مقام پر ہیں, کتنی مصروفیت کہ بچی کا دل نہ ٹوٹے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہم تو کتنے ہی اپنے گھر والوں کا دل توڑتے ہوں گے. گھر کا مرد, حاکم, شوہر کس طرح بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے, جھاڑ رہا ہے. بعض تو ایسے نادان ہوتے ہیں کہ ہاتھ تک اٹھا لیتے ہیں, مارتے ہیں گھر میں. اب جب یہ رویہ رکھیں گے اور آپ کا بچہ وہ دیکھ رہا ہے, وہ کیا کیچ کرے گا؟ اخلاق کیچ کرے گا, اس سے حسن اخلاق سیکھے گا, پیار محبت سیکھے گا. تو وہی بات میں عرض کروں گا کہ آپ سافٹ ہو جائیں, نرم ہو جائیں. میں نے بعض جگہ ایسا بھی دیکھا کہ چھوٹا بچہ, یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات جانوروں کو بھی بندہ وہ اپنے وہ سیٹ کر لیتا ہے کہ وہ اشاروں پہ چلتے ہیں. میں حیران ہو گیا اس بچے کو. بہت پہلے کی بات ہے, تو بچے کو یہ اتنا کہا, بیٹا, بچہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اس کو پتہ نہیں کتنا بڑا لیکچر دیا, بیٹا نہیں. تو اس بچے کو اس ٹیون پہ سیٹ کیا. اور بعض اوقات گھر والے, اوئے نہیں کر, اوئے ایک لگاؤں گا, اوئے انسان کا بچہ بن جا. بھائی انسان کا بچہ یہی آپ کا ہی بچہ ہے, اب آپ کیسے ہیں یہ؟ تو اپنی ٹیون سیٹ کیجئے. اور ماں تو بیچاری سارا دن, اب بیچاری کہیں کہ نادان کہیں, سارا دن گھر کے کام, صفائی ستھرائی, کھانا پکانا, گرمی, ٹینشن, طبیعت. اب اس کو تو آتا ہے کہ بچوں کو وہ سختی کرتے ہی سمجھتی کہ سختی کروں تو بچے سمجھیں گے. نہیں, سختی نہ کریں, ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. ڈانٹ ڈپٹ بگاڑ دیتی ہے. شام کو والد صاحب آئے تو سنبھالو اپنے بچوں کو, سارے دن سے ناک میں دم کیا ہوا ہے. والد صاحب جو آئے وہ ویسے ہی ٹریفک پہ پھنسے ہوئے تھے, سگنل پہ رکے ہوئے تھے, پیمنٹ ملی نہیں, سیٹ نے کچھ کہہ دیا, کاروبار میں مسائل ہو گئے. اب گھر میں وہ ویسے ہی ٹینشن میں آئے. اور نادان ماں نے اور باپ کو جو ہے نا, وہ بیچارہ پہلے ہی وہ کیا کہتے ہیں پریشان تھا, اس پر آتے ہی سمجھ لے آگ پر پیٹرول ڈال دیا اور اس نے بچے کو لگا دیا, پٹائی کر دی, غصہ کیا. تو بچے کا دماغ میموری چھوٹی سی ہوتی ہے, وہ سہم جاتا ہے. اور یاد رکھیں, یہ تو اگر اس ٹاپک کو کھولیں تو شاید 1 گھنٹہ اور چلا جائے, لیکن مدنی چینل کی مجلس ہمیں اس کی اجازت نہیں دے گی کہ بچے کو بار بار ڈانٹنا جو ہے نا, اس کو کند ذہن بنا دیتا ہے, اس میں خوف پیدا ہو جاتا ہے, بعض اوقات نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. بچے کو مارتے ہیں وہ سہم جاتا ہے, وہ ڈر سا جاتا ہے. تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں. جب بڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے اندر وہ اسکلز نہیں ہیں, وہ یہ ہے نہیں. تو آپ نے ہی تو اس کا بیڑا غرق کیا ہے. اس کو ڈانٹ کے, جھڑک کے, مار کے, سب کے سامنے بے عزتی کر کے. آپ کے اپنے ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں تھے, آپ کا اپنا انداز ٹھیک نہیں تھا. تو میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ماں اور باپ کی اپنی تربیت ہو. کبھی موقع ملا تو اس ٹاپک کو بھی لیں گے کہ ماں باپ کی تربیت کیسے ہو. ہماری تربیت ہوگی تو ہم کریں گے نا تربیت. تو اپنی تربیت کریں, دعوت اسلامی کے پیارے ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, مدنی چینل دکھاتے رہیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں, دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں, اپنے آپ کو چینج کریں. ہم چینج کر لیں گے, ہمارا گھر چینج ہو جائے گا. ہم ٹھیک ہو جائیں گے, ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں گے. ہم ہی ٹھیک نہیں ہیں تو پھر باقی کیا ہونا ہے؟ پھر اسی بچے نے بڑا ہونا ہے, پھر معاشرے میں اس کا کردار کیا ہوگا؟ اس کو بچپن سے نمازی بنا دیں گے. اس کو ایسے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں ہم نے خود دیکھے, ملیں, تہجد پڑھتے ہیں, نفلی روزے رکھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں, ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہیں. آپ جناب سے بات کرتے ہیں, آپ بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ میرا بچہ آپ کہہ کر بات کرے. اور آپ کا انداز کیا ہے؟ ابے اوئے تو کیا کر رہا تھا, تو کہاں گیا تھا؟ تو آپ تو کہہ رہے ہیں, اور بچے سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ بچہ آپ کہے. یہ تو پہلے آپ کہنا سیکھ لیجئے. تو اسی طرح سنت کے مطابق کھائیں, دعائیں پڑھیں, آداب سکھائیں, سنتیں سکھائیں. تو کیوں چینج نہیں آئے گا؟ مایوس نہ ہوں, پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں کہ رب کی رحمت بہت بڑی ہے. بعض بچہ یہ شرارتی ہوتا ہی ہے. ایک دفعہ جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ تھے, تو بچے ہوتے ہیں, بچے فاسٹ ہوتے ہیں, لگتا ہے ان کے اندر کوئی ایکسٹرا سیل ڈلے ہوئے ہیں. تو وہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو اب وہ جو گھر کے فرد تھے وہ بار بار بیٹا نہیں کرو, تھوڑا ہائپر ہونے لگے.
جانشین امیر علیہ سنت نے ایسا جملہ کہا بھائی یہ تو بچہ ہے، آپ تو بچے نہ بنیں، یہ بچہ یہ تو ایسی ایکٹیویٹیز کر ہی لیتا ہے، آپ بار بار کیوں ہائپر ہو رہے ہیں؟ نارمل رہیں، ہاں کوئی بہت بڑا نقصان نہ کر دیں، نظر رکھیں، لیکن بات بات پر نہ ٹوکیں، کہ بات بات پر ٹوکتے رہیں گے تو وہ اس ٹیون کا عادی ہو جائے گا، وہ پھر عادی ہو جائے گا، وہ پھر اس کو اثر نہیں کرے گی بات یہ۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور باتیں تو ہو گئی، ہمارا ٹائم بھی نکل گیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، کئی کالز بھی رہ گئی ہیں جن کی کالز نہیں لے سکے ہم، جن کے میسیجز نہیں پڑھ سکے، ان سے معذرت۔ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس کا سیکنڈ پارٹ 2 بہت زبردست کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، یہ پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمارا مطالعہ ہی نہیں ہوگا، ہم کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو باتیں سنائیں، گھر میں پڑھیں، بیٹھ کے قرآن پڑھیں، ترجمہ تفسیر پڑھیں۔ میں کئی ایسے گھر میں والوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اپنے بچوں کو بیٹھ کے سورہ ملک سناتے ہیں، قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ سناتے ہیں۔ آپ بھی تو پڑھیے، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ صرف چاہنے سے نہیں ہوتا، کرنا پڑتا ہے، صرف کڑنے سے نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ تو آپ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور آپ خود بھی تو سورہ ملک پڑھیں۔ جو گھر کے مرد ہیں صبح فجر میں اٹھ کے مسجد جائیں، جو بڑے بچے مسجد میں جا سکتے ہیں ان کو مسجد میں لے کے جائیں۔ ماں اپنی بچیوں کو اٹھائے، فجر میں اپنے ساتھ نماز پڑھائے، زہ نصیب تہجد میں اٹھیں، زہ نصیب رات کو صلاۃ التوبہ پڑھ کر سوئیں، دعا پڑھ کر سوئیں۔ کئی گھروں میں یہ ماحول ہوتا ہے۔ پھر ان بچوں کی تربیت بھی تو آپ دیکھیں، آپ کڈس مدنی چینل دیکھیں، وہ جو بچے تلاوت کرتے ہیں، اتنی پیاری نعتیں پڑھتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، میں تو خود حیران ہوتا ہوں، کیونکہ ہم بھی لائیو پروگرام کرتے ہیں، چینل پر آتے ہیں، 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، تیاری کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، چھوٹے چھوٹے بچے لائیو پروگرام کرتے ہیں۔ تربیت ہی تو ہے۔ تو جب ان بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے تو آپ کے بچے کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر میں آخر میں وہی عرض کروں گا کہ پہلے اپنی تربیت کیجئے، اپنے آپ کو چینج کیجئے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔